إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. دین کی دوسری اصل، دین کا دوسرا بنیادی اصول دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. ایک انسان اس کے لیے جو چیزیں جاننی ضروری ہیں، جن کا قبر میں اس کو جواب دینا ہے، ان میں سے پہلی چیز ہم نے دیکھی اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اور دوسری معرفت دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا دین اسلام کی معرفت کتنی ضروری ہے، اور دین اسلام اللہ کے نزدیک مقبول دین ہے، اور اسلام کے معنی کیا ہیں اور اسلام کی اہمیت کیا ہے. آج ہم دیکھیں گے جو ایک ٹکڑا یہاں بیان کیا گیا ہے بالادلہ، دلیلوں کے ساتھ دین اسلام کی معرفت، کہ جو بات آدمی دین کی سیکھے، دین کی جانے، اس کی بنیاد بھی اس کو معلوم ہو، اس کی دلیل بھی اس کو معلوم ہو، یہ کیوں ضروری ہے. اس کو جاننے کے لیے ایک حدیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. آج ہم تھوڑا اختصار سے بات کریں گے، اس لیے کہ ہم کو بیٹھ کے مزید گفتگو بھی کرنی ہے. یہ جو 3 سوالات ہیں جو قبر میں پوچھے جانے والے ہیں: من ربک، تیرا دین، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ اور من نبیک، تیرے نبی کون؟ یہ جو 3 سوالات ہیں یہ قبر میں پوچھے جانے والے ہیں. ایک انسان کو قبر میں ان کے جوابات دینا ہے، لیکن جواب دینے کا معاملہ علم سے کم ایمان سے زیادہ جڑا ہوا ہے. خالی جان لینے سے آدمی جواب دے دے گا ایسا نہیں، بلکہ اس کا ایمان اور اس پر ایمان اور اس کا یقین بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ جماتا ہے، یثبت اللہ، اللہ جماتا ہے. کس کو جماتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ جماتا ہے. بالقول الثابت، ایک مضبوط بات کی بنیاد پر، اس کے ذریعے کلمہ طیبہ، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 باتیں بتائی. ایک تو یہ کہ جمانے والا اللہ ہے، خود تیرے بس میں نہیں کہ تو جمے. قبر کے سوالات میں جم کے جواب دے دینا تیرے بس میں نہیں. اللہ جمائے گا تو جمے گا، نہیں تو نہیں. نمبر 2، اللہ کس کو جمائے گا؟ معلومات والوں کو، جو ان 3 جوابات کو رٹ لے، یاد کر لے. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جماتا ہے معلومات والوں، اچھی یادداشت والوں کو. اللہ کس کو جماتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو جماتا ہے. معلوم ہوا کہ ان 3 سوالات کا جواب دینا، اس کا تعلق اگر معلومات سے ہے تو اس سے زیادہ ایمان سے ہے. کہ اگر خالی معلومات ہو انسان کے پاس اور ایمان نہ ہو، نہیں جمے گا.
جیسا کہ حدیث میں ہم دیکھیں گے. اور انسان اگر اپنے اوپر اعتماد کر لے، میں نے تو یاد کر لیا ہوں، سیکھ لیا اس کے جوابات اور میں دے دوں گا، اگر وہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ نادان ہے. اس کو چاہیے کہ وہ کس پر بھروسہ رکھے؟ اللہ پر. اللہ تعالیٰ جمائے گا تو جمے گا، نہیں تو نہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے جو حصہ اس میں ہے. شیخ الاسلام نے جو بات کہی ہے، بالادلہ، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. دلیلیں کیوں ضروری ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے. فانتہینا الی القبر ولما یلحد. ہم بس ایک قبر تک پہنچے، دیکھا قبر ابھی پوری تیار نہیں ہے، قبر جو ہے تیار ہو رہی ہے، کھودی جا رہی ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھ گئے. وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. ہمارا حال ایسا تھا کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنے ہم ادب کے ساتھ میں، اتنے ہم بغیر کسی حرکت کے بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں تو اڑیں گے نہیں. اگر پرندہ بیٹھا ہوا دور بیٹھا ہوا ہو اور ہم ذرا سی حرکت کریں تو کیا ہوتا ہے؟ پرندہ اڑ جاتا ہے. ہم ایسے ادب کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں. ایک دم ادب کے ساتھ. دینی مجالس میں صحابہ ایسا بیٹھتے تھے، ایک دم ادب کے ساتھ. آج افسوس کی بات ہے، آدمی مساجد میں بالکل پاؤں پھیلا کے اور کیسا بیٹھے گا اور دنیا کی چیزیں خرافات یہاں وہاں دھیان دے گا. یہ اچھی بات نہیں ہے. دینی مجالس میں ہم بیٹھیں، بات کسی بادشاہ کی نہیں ہے، بات کسی دنیا کے کسی سیاستداں یا ریاستداں کی نہیں ہے، بلکہ بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. ادب کے ساتھ اس کو سننا. صحابہ بیٹھے ایک دم ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے. اور خاص اس اعتبار سے بھی کہ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ دفن کر رہے ہیں کسی کو اور قبرستان میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بیٹھ گئے آس پاس. غم کا وقت ہے، فکر کا وقت ہے، اپنی قبر اور آخرت کو یاد کرنے کا وقت ہے، تو دل پر رقت بھی تھی. تو ایسے بیٹھے رہے جیسے گویا کے سروں پر پرندے ہوں. اور فرماتے ہیں کہ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عود کی ایک ٹکڑا تھا چھوٹا سا لکڑی کا، اور آپ زمین اس سے کورید رہے تھے. جیسے آدمی بہت سوچ میں ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ زمین لکڑی سے کوریدنا شروع کرتا ہے. تو آپ بیٹھے بیٹھے زمین میں اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورید رہے تھے. فرفع رأسه فقال. آپ نے پھر سر اٹھایا اور صحابہ سے کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. مرتین او ثلاثا. 2 یا 3 بار آپ نے کہا اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. ثم قال. پھر آپ نے کہا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ. جب ایک مومن بندہ دنیا چھوڑنے میں اور آخرت کی طرف بڑھنے میں ہوتا ہے، آخری وقت اس کا ہے کہ اب دنیا چھوڑنا ہے، دنیا سے انقطاع ہے، اور آخرت کی طرف اقبال ہے، جانا ہے، اس کی طرف چہرہ ہے اس کا. نزل الیہ ملائکۃ من السماء. آسمان سے اس کی طرف اس کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں. بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس. اگر ایسا سوچیں ہماری موت کا منظر بیان ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہمارا خیر کا معاملہ فرمائے آخری وقت میں کہ
وہ جو فرشتے ہوتے ہیں بیض الوجوہ، روشن چہرے والے، سفید روشن ایک دم، کأن وجوہہم الشمس، ایسے روشن جیسے سورج ہوتا ہے، ایک دم روشنی روشنی روشنی، ایسے فرشتے آتے ہیں۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، اور ان کے پاس جنت کے کفن میں سے کفن ہوتے ہیں۔ یہاں تو اس کی تیاری ہو رہی، سستا سا کفن آ رہا ہے، یہاں پہ سفید کپڑا لا رہے ہیں کہیں سے دکان سے خرید کے، اور وہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی عید کے دن پہنے، سادہ کپڑا ہوتا ہے، لیکن فرشتے کہاں کا کفن لا رہے ہیں؟ جنت کا۔ معہم کفن من اکفان الجنتی وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ان کے پاس ہوتی ہے۔ حتی یجلس منہ مد البصر، یہاں تک کہ وہ اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی میت کی مرنے والے کی نظر جاتی ہے اس کو فرشتے 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 دکھائی دیتے ہیں۔ حتی یجلس منہ مد البصر، اس کی نظر دور جہاں تک جائے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند رأسہ، پھر ملک الموت علیہ السلام جو اصل فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں وہ آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، سر کے پاس۔ یہ شفقت کا طریقہ ہے کہ انسان جاتا ہے کسی مریض کے پاس تو کہاں بیٹھتا؟ اس کے قریب سرہانے، تاکہ اس کو دیکھنے میں تکلیف نہ ہو، کہ اس سے بات کی جائے آسانی ہو۔ سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں عند رأسی، فیقول ایتها النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل، چل اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرنے والا ہے اور تجھ سے راضی ہونے والا ہے، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا، اس کی رضوان کی طرف چل، اے پاک روح نکل۔ قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء فیأخذها، فرماتے ہیں کہ وہ روح اس کے جسم سے ایسی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرک والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک تھیلی ہوتی پانی کی ٹھنڈے ہونے کے لیے، ہاں رکشہ والوں کے پاس بھی ہوتی ہے، تو وہ جو تھیلی ہوتی ہے اس میں سے پانی قطرہ 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 ٹپکتا رہتا ہے، اس کے ٹھنڈا ہونے میں بھی مدد دیتا ہو۔ جتنی آسانی سے وہ قطرہ اس میں سے نکل جاتا ہے، اس تھیلی میں سے رستا ہوا، ویسے ہی اس کی روح آسانی سے اس کے جسم میں سے نکل جاتی ہے اس قطرے کی طرح سے۔ فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء فیأخذها، تو ملک الموت وہ روح اس کی لے لیتے ہیں۔ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، وہ جو ساتھ والے فرشتے ہیں جیسے ہی ملک الموت کے ہاتھ میں وہ روح آتی ہے اور روح نکال لی جاتی ہے، پلک جھپکنے کی بھی دیری نہیں ہوتی ہے کہ باقی جو دوسرے فرشتے ہیں وہ روح اس کے ہاتھ میں سے، ملک الموت کے ہاتھ میں سے لے لیتے ہیں۔ فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس جنتی کفن میں اور اس خوشبو میں اس روح کو کیا کرتے ہیں؟ لپیٹ لیتے ہیں۔ تو نیک انسان جو ہوتا ہے، اچھا انسان، مومن بندہ جو واقعی اللہ کے نزدیک جس کا ایمان قابل قبول ہو، وہ نہیں جو شرک والا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ایسا شرک کیا فائدے، ایسا ایمان کیا فائدے گا جس میں شرک کی ملاوٹ ہو؟ ایسا ایمان جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، جو یقین والا ہو، شک والا نہ ہو، جو توحید والا ہو، شرک والا نہ ہو، جو اقرار والا ہو، جو انکار والا نہ ہو، کفر والا نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اس کفن میں اور اس خوشبو میں اس کو، روح کو رکھ دیتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ،
اور اس روح میں سے ایسی خوشبو کا اطیب نفحت مسکن، دنیا میں جتنے بھی مشک ہیں اس مشک میں جتنی خوشبو ہوتی ہے بہترین مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو اس روح میں سے آتی ہے۔ قال فیصعدون بها، وہ فرشتے لے کے سیدھا آسمان کی طرف اس روح کو چلے جاتے ہیں۔ فلا يمرون یعنی بها على ملأ من الملائکة الا قالوا ما هذا الروح الطیب فیقولون فلان ابن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، کہتے ہیں کہ اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر سے ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، آسمانوں میں فرشتے ہیں، تو یہ جو روح لے کر جاتے ہیں فرشتوں پر سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کیسی زبردست روح ہے، کتنی پاک روح ہے، کون ہے یہ؟ ما هذا الروح الطیب فیقولون فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلاں ہیں، اس کا اچھا نام لے کر اس کو پکارتے ہیں۔ بعض اوقات دنیا میں نام اچھا ہوتا ہے، لوگ بگاڑ کے کچھ بھی پکارنے لگتے ہیں، نام ہی خراب کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی طعنہ دینے کے طور پر اس کو برے نام سے پکارتے ہیں۔ اہل بدعت، اہل خرافات، دشمن اس کے برے نام سے اس کو ذلیل کرنے کے لیے پکارتے ہیں، اس کو اس نام سے نہیں، اس کا تعارف کیسا کراتے ہیں؟ اچھے سے اچھا نام جو اس کا تھا اس نام سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُ، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے کھولا جاتا ہے۔ راستے میں جتنے بھی آسمان میں پہلے آسمان کے خاتمے پر، وہاں پر جب انٹری اصل ہونے والی ہے آسمان میں، وہاں تک کہ فرشتے جو بھی ملتے ہیں کون ہے، کتنا زبردست ہے، کتنا پاک ہے، پوچھتے رہتے، وہ بتا دی فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، بولتے بولتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کا جو دروازہ ہے جہاں سے اب انٹری ہوتی ہے اندر، جہاں سے شیاطین کے لیے جانا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو وہاں پہنچتے ہیں۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ فَيُشَيِّعُهُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور ہر آسمان والے جب انٹری اس کی ہوتی ہے اس آسمان پہ تو اس کو اگلے دروازے تک، اگلے آسمان کے دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، تشییع اس کی کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں اس کا۔ حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، یہاں تک کہ وہ روح ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، میرے بندے کو علیین میں لکھ دو، جنتی، نیک، صالح، ان میں لکھ دو اور اسے زمین میں واپس لوٹا دو۔ ابھی تو حساب ہونے والا ہے نا، تو اسے لوٹا دو کہاں؟ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، اس لیے کہ میں نے انہیں زمین ہی میں سے پیدا کیا، زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ان کو واپس لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ ان کو زندہ کر کے دوسری مرتبہ باہر نکالوں گا۔ قال فتعاد روحه فی جسده، کہ پھر اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے، لیکن یہ ویسے نہیں جیسے دنیا میں تھی، اب دوسرے طور پر لوٹائی جاتی، بس جواب دینے کی حد تک۔ فتعاد روحه فی جسده فیأتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، ہم کو نہیں دکھتا ہو، فیجلسانہ، اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ ما ربک، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ فیقول ربی اللہ، جواب میں کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، علماء کہتے ہیں سختی سے بولتے ہیں اس کو، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟
فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین ذرا شک نہیں اس کو، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، وہ صاحب جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، کیا بولتا ان کے بارے میں؟ فیقول هو رسول اللہ، تمہارے درمیان جو شخص بھیجے گئے تھے مبعوث اللہ کی طرف سے، ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتا وہ اللہ کے رسول ہیں، هو رسول اللہ۔ فیقولان له وما علمک، تجھے کیسے معلوم؟ وما علمک، تجھے کیسے پتہ چلا؟ فیقول، دیکھیے، فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں آپ پر ایمان لایا، اور اس پر بات پر جو قرآن میں تھی ایمان لایا، اور آپ پر بھی وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یعنی اس کی ایمان کیا ہے؟ سنی سنائی باتیں نہیں، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لے آیا، اس کی باتوں کو سچا جانا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، اللہ کی طرف سے پکارنے والا آسمان میں پکار لگاتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، کیا؟ میرے بندے نے سچ کہا۔ ان صدق، اللہ کا پیغام ہے یہ، ان صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح کہا، سچ کہا اس نے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، قبر میں جب جاتا ہے، اب یہ جواب دے دیا اس نے، فارغ ہو گیا، سب پاس ہو گیا اس کے اندر، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے جنت کی خوشبوئیں اس کو آنے لگتی، وہاں کی ہوا اس کو آنے لگتی ہے، اور اس کی قبر میں اتنی وسعت کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جائے اس کو وسعت، کھلا پن دکھائی دیتا، قبر کی تنگی اس سے ختم کر دی جاتی ہے۔ فیقول ابشر بھی کہتے ہیں کہ مد بصری ہے، ویأتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح، کہ پھر آتا ایک آدمی، قبر میں ایک آدمی آتا ہے، خوبصورت چہرے والا، اچھا لباس پہنے ہوئے اور خوشبوؤں کے ساتھ، خوشبوؤں سے معطر اس کی قبر میں آتا ہے۔ فیقول ابشر بالذی یسرک، آ کے کہتا ہے ایک خبر سن جس سے تو خوش ہو جائے گا، ایک خبر سن جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، یہی تو وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یہی تو وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ ہو کر رہنے والا تھا۔ فیقول له من انت، وہ مردہ میت مسلمان اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے تو، آپ کون؟ فوجهك الوجه یجیء بالخیر، کیونکہ تیرا چہرہ ایسا ہے کہ اچھی خبر دینے کے لیے تجھے کو بھیجا جانا چاہیے، اچھی خبر دینے کے لیے، خوبصورت چہرے والا، ایک دم خوشبودار، اچھا لباس، کہ اس کو دیکھ کے انسان کی طبیعت خوش ہو جائے اور خبر سن کے تو اور بھی خوش ہو جائے۔ کون ہے تو؟ فیقول انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اعمال اس دنیا میں جا کے شخص بن جاتے ہیں، اسی لیے دیکھیے جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا ہوگا، اس کا گناہ کیا بن جائے گا؟ سانپ بن جائے گا، اس کو ڈسے گا اس کو، اور ایسے کئی گناہ ہیں جو اس کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ یہاں ویسا نہیں ہے، یہاں عمل کو ہم تول سکتے نہیں، یہاں ہم چیزوں کو تول سکتے، اعمال کو نہیں۔ یہ دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے، اس میں عمل کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، بہت ساری چیزیں آج بھی دنیا میں ابھی نئی مشینیں بن گئی، آواز کتنی ہے، مسجدوں کی آواز کتنی جا رہی ہے، میگنیٹیوڈ، آج اس کو وزن کر سکتے ہیں، اس کو ناپ سکتے ہیں،
کل کو اگر پچھلے 50 سال پہلے کوئی بولتا کہ آواز کو بھی ناپ سکتے ہیں ہم لوگ، کر سکتا تھا کوئی؟ نہیں، آج آواز کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اعمال شخص بن جائیں گے، اللہ چاہے گا ایسا بنے گا، کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ فیقول، اب وہ مردہ جب دیکھے گا مرنے والا، اپنا تو سب اچھا ہو گیا بھائی، کیا کہے گا؟ فیقول رب اقم الساعة حتی ارجع الی اہلی و مالی، کہے گا اللہ اے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے مال اور اپنے گھر والوں میں جاؤں۔ آخرت میں جنت کے گھر والے اور جنت کا جو بھی میرا مال ہے، دنیا میں نہیں۔ قیامت قائم ہونے کے بعد کیا ہونے والا؟ دنیا میں آئیں گے؟ نہیں۔ کہ اللہ قیامت قائم کر دے، اتنی دیر جلدی کر۔ اللہ سے کیا کہہ رہا؟ اے اللہ قیامت جلدی قائم کر دے تاکہ میں جنت میں میرے گھر والے اور میرا جو بھی پراپرٹی میری جنت کی ہے بنی ہوئی، ہو سکتا ہے وہ دنیا میں غریب انسان ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، ہاں کوئی اچھا زبردست جاب بھی نہیں اس کے پاس، ہو سکتا بیمار ہو، بستر پہ پڑا ہوا ہو، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام ہے، اتنا اس کا ڈیمانڈ ہوگا، ہاں اللہ سے بولے اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں کیا کروں، کیونکہ جنت کا گھر دیکھے گا نا اپنا، جنت کی ہوائیں وہاں سے آ رہی ہیں، اس کو کہے گا اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال میں جاؤں، اپنی پراپرٹی میں جاؤں میں۔ قال وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ، اب دوسرا سنیے، یہ مومن کا حال ہوا، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایسے ہی فرمائے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، جب ایک کافر بندہ دنیا چھوڑنے میں اور آخرت کی طرف بڑھنے میں ہوتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، آسمان سے اس کے لیے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے بالکل سیاہ کالے ہوتے ہیں، معہم المسوح، اور ان کے پاس بہت ہی بوسیدہ لباس ہوتے ہیں، بوری کی طرح ایک دم سڑے ہوئے کپڑے، فیجلسون منہ مد البصر، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے فرشتے 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 اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آتے ہیں، حتی یجلس عند رأسہ، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فیقول ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف چل۔ قال فتفرق فی جسدہ فینتزعها کما ینتزع السفود من الصوف المبلول فیأخذها، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وہ روح جو ہے جسم میں بھاگنا شروع کرتی ہے، یہاں وہاں دوڑنا شروع کرتی ہے، فتفرق فی جسدہ فینتزعها، لیکن ملک الموت کیا کرتے ہیں، کھینچ کے اس کے جسم میں سے اس کی روح کو نکالتے ہیں، کما ینتزع السفود من الصوف المبلول، کہ کانٹے دار سلاخ ہو اور گیلا اون ہو، اگر لپٹا ہوا اس کے اطراف وہ اون ہو، اس کو کھینچ کے نکالا جائے تو اون کا کیا حال ہوگا؟ گیلا اون ہے اور کانٹے دار کیسی ایک دم سلاخ ہے، پکڑ کے ایسا کھینچا جائے تو اون کا جو حال ہوتا ہے، اس طرح سے اس میں سے روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حتی یجعلوها، فرماتے ہیں فیأخذها، تو ملک الموت جو ہے اس روح کو لے لیتے ہیں، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، کہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ملک الموت کے ہاتھ میں روح آتی ہے، بقیہ جو فرشتے ہوتے ہیں اسے ذرا دیر کے لیے بھی چھوڑتے نہیں، فوراً لے لیتے ہیں اور وہ جو بوری جیسا کپڑا، بوسیدہ کپڑا لباس کے طور پر لائے ہیں اس میں رکھ دیتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اور اس روح میں سے زمین میں بدترین سے بدترین بدبو جیسے آ سکتی ہے، اس میں سے وہ بدبو نکلتی ہے۔ فَيَصْعَدُونَ بِهَا،
بس فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف بڑھتے ہیں. فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الخبيث. فرشتوں کی جس گروہ پر سے گزر ہوتا ہے آنے جانے والے فرشتے جو بھی ملتے ہیں آسمان میں تو کہتے کیسی خبیث روح، کیا ہے یہ، کون ہے یہ، اتنی بدترین روح کون ہے یہ. ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان، کہتے فلان ابن فلان ہیں، بأقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، دنیا میں بدترین نام سے جس کو پکارا جاتا تھا اس نام سے اس کا تعارف کراتے ہیں. حتی ينتہى به الى السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے. اب انٹری ہے آسمان میں. فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، وہ دروازہ کھلوانے کے لیے کہتے ہیں دروازہ کھولو، آسمان کا دروازہ کھولو، لیکن اس کے لیے دروازہ کھولا نہیں جاتا، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے اور وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے پار ہو جائے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نکلے. نکل سکتا اونٹ سوئی کے سوراخ، دھاگا ہی نکل جائے تو آسانی، سوراخ میں سے اونٹ نکل جائے نہیں، یعنی جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. فیقول اللہ عز وجل، تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا کتابہ فی السجین، فی السجین فی الارض السفلی، نچلی زمین میں سجین میں اس کا تذکرہ لکھ دو، اس کو لکھ دو، اس میں فیصلہ اس کا وہاں کر دو. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، اس کی روح پھینک دی جاتی زمین میں. ثم قرأ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کریں یہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے ہیں. کسی کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا ہے جیسے کوئی انسان آسمان سے گرے اور فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اسے نوچ کھائیں، اسے اچک لیں، اور أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، اور اسے ہوائیں اڑا کے کہیں پھینک آئیں، فی مکان صحیق، دور کی زمین میں ہوا اٹھا کے اس کو پٹک کے آ جائے. یہ حال اس کا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے. فرماتے فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، اس کی روح واپس جسم میں، آسمان میں نہیں جا سکا، اوپر آسمان سے واپس آ گیا، نیچے پٹک دیا گیا، اور اس کی روح لائی جاتی ہے اور اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ فَيَقُول لا ادری. ہم لوگ درس میں بیٹھے تھے، شیخ محمد ابن رمضان الحاجری وہ یہ حدیث پڑھ رہے تھے، اسی طرح سے انہوں نے کیا لا ادری، اس طرح سے وہ ہانپتا ہوا کہتا نہیں معلوم، گھبرا جاتا ہے ایک دم، اس کو بولنے نہیں آتا کچھ بھی، ہاں ہاں اس طرح سے کرتا ہے. لا ادری، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم بتاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فیقولان لہ ما دینک، پوچھتے تیرا دین کیا ہے؟ فیقول ہا لا ادری، نہیں معلوم، ہائے افسوس، نہیں معلوم. فیقولان لہ ما هذا الرجل الذي بعث فیکم، کہتے یہ آدمی، ان کے بارے میں کیا بولنا ہے تمہارا جو تمہارے درمیان بھیجے گئے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے جو محمد، ان کا کیا ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جو محمد تمہارے پاس بھیجے گئے؟ فیقول ہا لا ادری، ہر سوال کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم. فینادی مناد من السماء ان کذب، آسمان سے پکارنے والا کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. فافرشوا لہ، اس نے انکار کیا تھا، معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں، یہ انکاری ہے، کفر کرنے والا ہے،
نہیں معلوم والا نہیں ہے، یہ بولنے نہیں آ رہا اس کو، لیکن اس کو معلوم تھا، دنیا میں پہنچا تحقیق تک، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ کا بچھونا اس کو دے دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو اس کی قبر میں۔ پس ایسا کیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کی گرمی، وہاں کا دھواں آتا ہے، ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے کچھ، یہ غیبیات میں سے ہے، ہم نہیں جانتے، ہم کو تو روح بھی تو نہیں دکھتی نا، ہمارے اپنے اندر روح ہے، ہم کو کہاں دکھتی؟ کیا نہیں ہمارے اندر؟ تو وہ بھی تو نہیں دکھتی ہے، تو نہیں دکھنا اس بات کی دلیل تھوڑی نہ ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اور اس کی جو قبر ہے دبوچ دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ، بدترین صورت، بدترین لباس میں اور بدبودار ایک شخص اس کے پاس آتا ہے۔ وَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، کہتا برے حال کی خوشخبری سن لے، ایسی خبر سن جسے سن کے تجھے بہت برا لگنے والا ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، کون ہے تو؟ تیرا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ تو بری خبر کے ساتھ بھیجنے لائق ہے۔ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ، وہ کہے میں تیرا عمل ہوں۔ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، میں تیرا برا عمل ہوں۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ، کیا کہتا ہوئے سن کر؟ اے میرے رب قیامت قائم مت کرنا کبھی بھی، اے اللہ قیامت قائم مت کر۔ کیوں؟ قیامت قائم ہوگی تو اس سے بڑے عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا، قبر کے عذاب سے بڑھ کے عذاب قیامت کے دن جہنم کا ہے۔ وہ کہے گا اللہ قیامت مت قائم کرے اللہ، لیکن کیا ایسا ہونے والا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی؟ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہر جاندار کو، ہر انسان کو، جن کو اس کے کیے کا بدلہ میں اس کو دوں۔ تو یہ قیامت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس وقت پکارے گا، وہ فرار کا راستہ نہیں ہوگا اس کے پاس۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ سید جامع صغیر حدیث نمبر 1676۔ ایک اور حدیث ہے جس سے دلائل کی اہمیت سمجھ میں آتی، جو ہم ٹکڑا دیکھ رہے ہیں کہ معرفت دین الاسلام بالادلہ۔ دیکھیے مومن کیا کہتا ہے؟ میں جانتا ہوں۔ کیسے معلوم پڑا تجھ کو؟ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ تجھے معلوم کیسے پڑا؟ تیرا رب اللہ، تیرا دین اسلام، اور یہ جو جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تیرے درمیان، تمہارے درمیان بھیجے گئے وہ اللہ کے رسول ہیں، کیسے معلوم پڑا؟ کہتا مجھے معلوم ہے، میں نے قرآن پڑھا اور اس کی تصدیق کی، اس پہ ایمان پایا، یعنی معلوم ہوا کہ مومن قرآن سے جڑا رہتا ہے، مومن قرآن سے جڑا رہتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، قرآن کی دلیل اس کے پاس ہے۔ اور ایک حدیث مزید وضاحت کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا، تمہیں اپنی اپنی قبروں میں آزمایا جائے گا۔ قریباً او مثل فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے کے قریب قریب یا اس کی طرح، یعنی یہ بھی فتنہ جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے، جیسے دجال کا فتنہ بھیانک اور سنگین ہے ویسے یہ بھی ہے، اسی کے قریب یا اسی کی طرح۔ راوی کہتے ہیں کہ لا ادری ای ذالک قالت اسماء، حضرت اسماء نے مثل کہا یا قریب کہا مجھے یاد نہیں۔ راوی اکثر بعض اوقات جو میں بولا ہوں میں بول دیتا ہوں، اس طرح سے راویوں کا حال تھا، مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے ایسا کہا، قریباً کہا
یا مثلا کہا، بس اتنا لفظ کا فرق ہوا تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ٹھیک سے انہوں نے کیا کہا تھا۔ فرق کچھ بھی نہیں پڑتا ہے، قریب ہو اس کی طرح ہو یا اس کے قریب ہو، اس کے آس پاس اس درجے کا فتنہ یہ ہوگا۔ فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، تم میں سے ہر ایک کو لایا جائے گا قبر میں، آسمان سے اس کی روح آئے گی اور اس سے پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد وہ نے کہا کہ قبر میں آپ کو لایا جاتا، آپ کی تصویر لائی جاتی، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فرشتے کیا پوچھتے ہیں، یہ جو شخص ہیں محمد ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا تھا، تو نام لے لیتے ہیں تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، تصویر بتانے اس کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ، مومن یا یقین رکھنے والا، فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّد هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ کہتا وہ محمد ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، وہ ہمارے پاس دلیلیں اور ہدایت لے کر آئے، وہ روشن نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے۔ فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ان کی بات مان لی، ان کی فرما برداری کی۔ ثلاث مرار، 3 بار وہ پوچھتے ہیں، 3 بار ہی کہتا ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ نَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا، فرشتے اس سے کہتے ہیں سو جا، ہمیں معلوم تھا تو ایمان رکھتا ہے ان پر، تو اب ٹھیک سے اچھے سے سو جا تو، فَنَمْ صَالِحًا، ڈٹ کے سو جا اب تو۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، لیکن منافق، او المرتاب، یا شک کرنے والا، راوی کہتے ہیں لا ادری ای ذلک قالت اسماء، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم حضرت اسماء نے کیا لفظ استعمال کیا، منافق یا مرتاب۔ منافق جو ظاہر میں مومن ہو باطن میں کافر ہو، مرتاب شک کرنے والا، اللہ رسول پر شک کرنے والا، او المرتاب لا ادری ای ذلک قالت اسماء فیقول لا ادری، جواب میں کیا کہے گا جب پوچھا جائے گا تو معلوم نہیں معلوم۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگوں کو میں نے ایک بات بولتے سنا، میں نے بھی بول دیا، یعنی وہ اقرار کہاں تھا، صرف زبان پر، لیکن دل میں کیا تھا، شک۔ تو اگر یہاں دیکھیے اس کے معلومات میں تھا، سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے ایک چیز لوگوں کو کہتے سنا، بس دنیا میں اسی کو میں دہراتا تھا، جو وہ بولتے تھے میں بولتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اللہ ہمارا رب ہے، بولتا تھا، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، وہ معلومات میں تھا لیکن یقین اور ایمان اس پر تھا نہیں۔ تو اس وقت میں کیا کہے گا، اس وقت کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، نہیں بول پائے گا، دنیا میں معلوم رہنے کے باوجود قبر میں نہیں بول پائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں معلوم تھا لیکن ایمان نہیں تھا، معلوم ہے کہ ایمان کے بغیر بول سکتا نہیں، لہذا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم کو سکھایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عذاب کے، یعنی قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے پناہ مانگو کہ اس میں فیل نہ ہو جاؤ، اللہ پاس کر دے مجھ کو، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ اصل مانگنے کی چیز ہے، دنیا کے کھانے پینے کپڑے، یہاں کی موٹر گاڑیاں، یہاں کے گھر، یہاں کی ساری چیزیں، یہاں کے مسائل اپنی جگہ ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ وہ نہیں جو زمین کے اوپر ہے، اصل مسئلہ وہ ہے جو زمین میں دفن کرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور اس کا سارا مدار ایمان پر ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو کتنا مضبوط بنایا، ہم نے اپنے ایمان کو کتنا قوی بنایا، یا وہ صرف ہماری معلومات کا حصہ ہے، ہمارے یقین کا حصہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے دروس وغیرہ میں آدمی کیا سوچتا، سب سنے ہوئے ہیں، ہاں کیوں نہیں آتا بھائی درس میں، تو
کیوں نہیں بیٹھتا، قرآن و حدیث کی بات کیوں نہیں سنتا؟ سب تو سنا نا میں نے۔ اگر صرف سنا ہوا ہے لیکن ایمان اور یقین نہیں ہے تو آدمی معلومات اس کی نفع دے گی اس کو نہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مومن ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے انسان دینی ماحول سے کٹنے کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل پر پرت پردے پر پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، اور آدمی کا دل اتنا بگڑ جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ اس کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل ویسے نہ ہو جائے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتے ہوتے بجھ جائے، بگڑ جائے، برباد ہو جائے۔ اب دیکھیے چراغ بھی رکھا رہے، اس میں تیل ڈال دیا آپ، رات میں جلا دیے، تیل ختم ہوا تو کیا ہوتا؟ چراغ بجھ جاتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ تو ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہمیشہ اس کی روشنی رہنا چاہیے، بجھنا نہیں چاہیے۔ اور اعمال اس کے لیے کیسے ہیں؟ تیل کی طرح ہے، ہوتے رہنا چاہیے۔ بگاڑ ایمان میں پیدا ہوتا ہے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے۔ تو دلوں کا بگاڑ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے دینی مجالس میں آدمی آتا رہے، اور معلومات بڑھانے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن صرف معلومات کے لیے نہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ورنہ دلوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ، میں نے بس لوگوں کو سنا ایک بات بولتے تھے، میں بھی بولنے لگ گیا، میں بھی بولتا تھا بے سوچے سمجھے، بغیر یقین کے، بغیر قبول کے، بس دنیا میں بولتا تھا۔ کام آیا اس کے دنیا کا وہ اقرار جو یقین والا اقرار نہیں تھا، کام آیا نہیں آیا۔ تو لہٰذا ہم کو اپنی معلومات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اپنے یقین کا جائزہ لینا چاہیے، یاد رکھیں گے اس کو۔ ہم کو اپنی معلومات پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، سب پڑھا میں، سب سیکھا میں، سنا میں نے، ہو گیا ختم، سب معلومات پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، اپنے یقین کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا یقین بھی صحیح ہے کہ نہیں، مجھے اللہ پر، اس کے رسول پر، دین اسلام پر اطمینان ہے کہ نہیں ہے، اور کس درجے کا ہے۔ ہو سکتا ہے معلومات میں دو لوگ برابر کے ہوں، بھائی دو آدمی ایک ہی بیان میں بیٹھے اور جتنی باتیں سب نے سنے، ہر بات دھیان سے سنے، معلومات میں تو دونوں برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ، ایک بڑا طبقہ ہے، 3 سوالوں کے جواب نہیں جانتے ہیں، لیکن ان 3 سوالوں کے تعلق سے ان کا یقین کیسا ہے؟ رب کے بارے میں یقین، دین اسلام کی حقانیت کا یقین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین برابر ہے؟ تو یہ یقین اصل ہے۔ اسی لیے یقین کو، اپنے ایمان کو، یقین کو قوی بنانا، وہ دل پر اثر جتنا ہوتا چلے جائے گا قرآن کی بات کا، حدیث کی بات کا، اس سے یقین اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہیں، یقین کمزور ہوتے ہوتے بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو حدیث ہے جو میں نے ذکر کی، امام البخاری نے کتاب العلم حدیث نمبر 86 اور امام مسلم نے کتاب الکسوف حدیث نمبر 905 پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت مروی ہے، اور اس میں یہ بات ملتی ہے کہ کفار، مشرکین اور منافقین قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے، چاہے وہ دنیا میں اچھی طرح سے رٹ لیں ان جوابات کو، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو وہاں جواب دے پائے گا انسان نہیں۔ لہٰذا اپنے ایمان پر، یعنی اپنے علم پر اطمینان نہیں رکھنا چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ اپنے یقین اور ایمان کو بھی قوی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو بات شیخ نے کہی ہے کہ دوسری جو اصل ہے اس معاملے میں وہ کیا ہے؟ معرفت دین الاسلامی بالادلہ، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ۔ دلائل کے ساتھ کیوں؟ دلائل کے ساتھ اس لیے کیونکہ دلائل سے یقین قوی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی بھی چیز کے بارے میں کہے کہ فلاں چیز ایسی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کہے دیکھ، تو اب اس نے کیا کیا؟ اس کو دلیل دکھائی، اس کو دلیل دکھانے کے بعد کیا بڑھ جاتا؟
معلومات بڑھتی یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو دلائل کا تعلق یقین سے ہوتا ہے، اسی لیے دین اسلام کے بارے میں انسان کو دلائل دین اسلام کی حقانیت کی جاننا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کی بھی دلیل ہونا چاہیے، ورنہ بدعات میں چلا جائے گا۔ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر آدمی غلط چیزوں کو دین سمجھنے لگے گا۔ تو دلیل کے ساتھ میں جاننے سے فائدہ یہ ہوگا، یقین مضبوط ہوگا اور انسان غلط کو صحیح، صحیح کو غلط نہیں سمجھے گا۔ تو دین اسلام کی معرفت کیسے ہونی چاہیے؟ دلائل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا علم اور بھی حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔